اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری بھی اللہ سے دعا ہے کہ آپ صحیح سلامت رہیں۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے مولوی عبدالحق کا لکھا ہوا خاکہ جو حالی کے متعلق ہے، مولانا الطاف حسین حالی کے متعلق انہوں نے لکھا ہے۔ تو اس خاکے میں مولوی عبدالحق لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، مجھے اپنے زمانے کے نامور اصحاب اور قوم کے بڑے شخصوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے، لیکن مولانا حالی جیسے پاک سیرت اور خصائل کا بزرگ مجھے ابھی تک کوئی نہیں ملا۔ یعنی مولوی عبدالحق فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے اپنے زمانے کے بہت سے نامی گرامی یا قوم کے جو بڑے بڑے اشخاص ہیں، شخصیتیں ہیں، ان سے ملنے کا موقع ملا ہے، اتفاق ہوا ہے، لیکن حالی جیسا میں نے کوئی پاک سیرت اور نیک خصائل کا بزرگ مجھے ابھی تک کوئی نہیں ملا۔ نواب عماد الملک فرمایا کرتے تھے کہ سر سید کی جماعت میں بحیثیت انسان کے مولانا حالی کا پایہ بہت بلند تھا۔ نواب عماد الملک جو ہے، یہ عماد الملک یہاں لکھا گیا ہے، سلطنت کا ستون جس کو کہتے ہیں، عماد کہتے ہیں ستون کو، ملک کہتے ہیں سلطنت کو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ سر سید کی جماعت میں بحیثیت انسان کے مولانا حالی کا پایہ بہت بلند تھا۔ اس وقت کے جو نواب تھے، بادشاہ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ بحیثیت انسان مولانا حالی کا جو رتبہ ہے، پایہ ہے، وہ بہت بلند تھا۔ اس بات میں سر سید بھی انہیں نہیں پہنچتے تھے، کیونکہ یہ سر سید کے زمانے میں تھا، اسی وقت میں تھا، تو سر سید بھی ان تک نہیں پہنچتے تھے، یعنی اتنا مرتبہ سر سید کا بھی نہیں تھا۔ جن لوگوں نے انہیں دیکھا ہے یا جو ان سے ملے ہیں، وہ ضرور اس قول کی تصدیق کرتے ہیں۔ عبدالحق فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، جن لوگوں نے حالی کو دیکھا ہے یا جو ان سے ملے ہیں، وہ ضرور اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، قول کی تصدیق کرتے ہیں۔ کیا تصدیق کرتے ہیں؟ مولوی عبدالحق فرماتے ہیں، خاکساری اور فروتنی کھلکی تھی، یعنی ان میں عاجزی تھی، غرور نہ تھا، خوش خلق تھے، خوش اخلاق تھے، عاجز تھے۔ اس قدر بڑے ہونے پر بھی چھوٹے بڑے سب جھک کر اور خلوص سے ملتے تھے۔ جو کوئی ان سے ملنے آتا، خوش ہو کر لوٹ جاتا اور پھر عمر بھر ان کے حسن اخلاق کا مدح رہتا تھا۔ یعنی اتنے وہ عاجز تھے، اتنے بڑے ہو کر بھی چھوٹے بڑے سب جھک کر اور خلوص سے ملتے، چھوٹوں بڑوں سے وہ خلوص سے پیش آتے تھے۔ جو کوئی بھی ان سے ملنے آتا تھا، خوش ہو کر لوٹ جاتا تھا، واپس جاتا تھا، اور ان عمر بھر ان کے اس حسن اخلاق کا مدح رہتا، یعنی اس کی تعریف کرتا، اس کی ستائش کرتا، اس کے گن گاتا تھا۔ ان کا رتبہ بڑا تھا، مگر انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھا۔ بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت تو وہ کرتے ہی تھے، لیکن بعض اوقات وہ اپنے چھوٹوں کا بھی ادب کرتے تھے۔ طالب علمی کے زمانے میں
ایک بار وہ جب علی گڑھ میں مقیم تھے، میں اور مرحوم مولوی حمید الدین ان سے ملنے گئے تو وہ سروقد تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہم اپنے دل میں بہت شرمندہ ہوئے۔ مولوی حمید الدین نے کہا بھی کہ آپ ہمیں تعظیم دے کر محجوب کرتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ آپ لوگوں کی تعظیم نہ کروں تو کس کی کروں؟ آئندہ آپ ہی تو قوم کے ناخدا ہونے والے ہیں۔ تو اس مولوی عبدالحق فرماتے ہیں کہ جو حالی تھے، اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت تو کرتے تھے۔ بعض اوقات وہ اپنے چھوٹوں کا بھی ادب کرتے تھے۔ مولوی عبدالحق فرماتے ہیں طالب علمی کے زمانے میں ایک بار وہ علی گڑھ میں مقیم تھے، علی گڑھ میں رہا کرتے تھے، علی گڑھ میں رہتے تھے۔ وہ اپنے چھوٹوں کا بھی اچھے رہتے تھے اور مرحوم مولوی حمید الدین ان سے ملنے گئے۔ مولوی عبدالحق فرماتے ہیں میں اور میرے ایک اور ساتھی مرحوم مولوی حمید الدین حالی سے ملنے گئے تو وہ سروقد تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، یعنی وہ اٹھ کر ہمارا استقبال کرنے لگے، ہماری عزت افزائی کرنے لگے، ہماری تعظیم کرنے لگے، ہماری عزت کرنے لگے، عزت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو ہم اپنے آپ ہی شرمندہ ہوئے، اور میرے ساتھی جو تھے مولوی حمید الدین نے ان سے کہا بھی کہ آپ ہمیں تعظیم دے کر معجوب کرتے ہیں۔ معجوب کرنا ہو گیا شرمندہ کرنا، یعنی آپ ہمیں اتنی عزت دے کر، ہم آپ سے چھوٹے ہیں، اتنا احترام کر کے ہمیں شرمندہ کرتے ہیں۔ تو حالی فرمانے لگے کہ آپ لوگوں کی تعظیم نہ کروں تو کس کی کروں؟ اگر میں آپ کی عزت نہ کروں، آپ کی تعظیم نہ کروں تو پھر کس کی کروں؟ آئندہ آپ ہی تو قوم کے ناخدا ہونے والے ہیں، یعنی آنے والا جو وقت ہے تو آپ ہی اس قوم کے رہبر ہیں۔ ناخدا کشتی کھینے والے ہیں، کشتی چلانے والے ہیں، قوم کو چلانے والے ہیں، قوم کی بھاگ دوڑ آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو آپ کی عزت نہ کروں تو کس کی کروں؟ مولوی عبدالحق فرماتے ہیں آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے مشہور سفیر مولوی انور احمد مرحوم کہتے تھے کہ ایک بار وہ پانی پت گئے، جاڑوں کا زمانہ تھا، اندھیرا ہو چکا تھا، اسٹیشن سے سیدھے مولانا کے مکان پر پہنچے۔ دالان کے پردے پڑے ہوئے تھے، انہوں نے پردہ اٹھایا اور جھانک کر دیکھا، مولوی صاحب فرش پر بیٹھے تھے اور سامنے آگ کی انگیٹھی رکھی تھی۔ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اٹھ کر ملے اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ مزاج پرسی کے بعد کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، اس کے بعد کھانا منگوایا۔ مرحوم انور احمد کھانے کے بہت شوقین تھے، پانی پت کی ملائی بہت مشہور ہے، ان کے لیے ملائی منگوائی۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ وقت بات چیت میں گزارا، پھر ان کے لیے پلنگ بچھوا کر بستر کر دیا اور خود آرام کرنے کے لیے اندر چلے گئے۔ یہ بھی تھکے ہوئے تھے، پڑھ کر سو رہے۔ مولوی انور احمد کہتے تھے کہ رات کے 12-1 بجے انہیں ایسا محسوس ہوا کہ کوئی شخص ان کی رضائی کو آہستہ آہستہ چھو رہا ہے۔ انہوں نے چونک کر پوچھا، کون؟ مولوی صاحب نے کہا، میں ہوں۔ آج سردی زیادہ ہے، مجھے خیال ہوا کہ شاید آپ کے پاس اوڑھنے کا سامان کافی نہ ہو تو یہ کمبل لایا تھا اور آپ کو اوڑھا رہا تھا۔ انور احمد صاحب کہتے تھے کہ مجھ پر ان کی اس شفقت کا ایسا اثر ہوا کہ عمر بھر نہیں بھول سکتا۔ مہمان کے آنے سے اور اکثر ایسا ہوتا تھا، وہ بہت خوش ہوتے تھے اور سچے دل سے خاطر تواضع کرتے تھے اور اس کے خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس طرح سے مولوی عبدالحق فرماتے ہیں جو آل انڈیا مسلم ایجوکیشن کانفرنس کے مشہور سفیر جو تھے
جو جس کا نام مولوی انور احمد مرحوم ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار وہ پانی پت گئے، سردی کا موسم تھا، اندھیرا ہو چکا تھا۔ اسٹیشن سے سیدھے میں مولانا کے مکان پر پہنچا۔ مولانا باہر دالان پر پڑے ہوئے تھے، تو دالان کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ دالان جو تھا وہ پردوں سے ڈھکا ہوا تھا، کیونکہ سردی کا موسم تھا، اس لیے پردے جو تھے وہ لگے ہوئے تھے۔ تو انور صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے پردہ اٹھایا اور جھانک کر دیکھا، پردے کے پیچھے دیکھا کہ مولوی صاحب فرش پر بیٹھے تھے اور سامنے ان آگ کی انگیٹھی رکھی تھی۔ انگیٹھی کہتے ہیں آتش دان کو، برتن میں جو آگ جلاتے ہیں، تو وہی رکھی تھی، کیونکہ سردی کا موسم تھا، جھاڑے کا موسم تھا۔ تو حالی مرحوم کو دیکھ کر، انور صاحب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اٹھ کر ان سے ملے اور اپنے پاس بٹھا لیا اور ان سے مزاج پرسی کے بعد کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی۔ اس کے بعد کھانا منگوایا۔ مرحوم انور احمد جو تھے وہ کھانے کی بہت ہی شوقین تھے۔ انہیں پانی پت کی جو ملائی جو بہت مشہور ہے، تو وہ بہت پسند کرتے تھے، اس کے شوقین بھی تھے۔ تو ان کے لیے ملائی منگوائی۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ وقت بات چیت میں گزارا، تو پھر ان کے لیے بستر لگایا، پلنگ بچھایا اور خود آرام کرنے کے لیے اندر چلے گئے۔ یہ بھی تھکے ہوئے تھے۔ مولوی انور احمد کہتے ہیں، مرحوم کہتے ہیں کہ میں بھی تھکا ہوا تھا، تو میں جب ہی بستر میں گیا تو میں سو گیا، نیند مجھ پر طاری ہو گئی، اور کہتے ہیں کہ رات کے 12-1 بجے تھا، تو ان کو ایسا محسوس ہوا کوئی شخص ان کی جو رضائی ان کے اوپر تھی اس کو آہستہ آہستہ وہ چھو رہا تھا۔ تو انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، چونک کر پوچھا، کون؟ ایسا محسوس ہوا کوئی شخص۔ اچھا، مولوی صاحب نے کہا میں ہوں۔ جب ان کو محسوس ہوا کہ ان کی رضائی کوئی چھو رہا تھا تو وہ حیران ہو گئے۔ تو انہوں نے پوچھا کون ہے؟ تو مولوی صاحب نے کہا، حالی نے کہا کہ میں ہوں، آج سردی زیادہ ہے، مجھے خیال ہوا کہ شاید آپ کے پاس اوڑھنے کا سامان کافی نہ ہو، تو یہ کمبل لایا تھا اور آپ کو اڑا رہا ہوں۔ حالی فرماتے ہیں، یہ مولوی عبدالحق فرماتے ہیں کہ حالی نے ان سے کہا، کیونکہ وہ اتنی ان میں درد تھی، جذبہ تھا، خاطرداری تھی، خاطر تواضع تھی، مہمان نوازی تھی۔ تو انہوں نے اس بات کا خیال ہوا، محسوس ہوا کہ آج سردی کا موسم ہے، شاید ان کو جو مرحوم انور صاحب ہیں انہیں سردی مت لگی ہوگی، تو انہوں نے اوڑھنے کا سامان ان کو کافی نہ ہوگا، تو انہوں نے کمبل لایا اور ان کے اوپر کمبل اوڑھا۔ تو انور صاحب کہتے ہیں، تو یہ جو انہوں نے مجھ پر شفقت کی، اس شفقت کا مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں عمر بھر نہیں بول سکتا۔ مہمان کے آنے سے وہ بہت خوش ہوتے تھے۔ مولوی عبدالحق فرماتے ہیں، حالی جو تھے جب ان کے گھر کوئی مہمان آتا تھا، اکثر مہمان آتے تھے تو وہ بہت خوش ہوتے تھے اور سچے دل سے وہ ان مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، ان کی خاطر تواضع کرتے تھے اور مہمانوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے، انہیں خوش رکھا کرتے تھے، کیونکہ وہ مہمان نواز تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مہمان کی خدمت کرنا کتنا نیک کام، اچھا کام ہے۔ تو اس سے وہ جب بھی ان کے گھر کوئی مہمان آتا تھا تو وہ ہمیشہ ان کی جو سچے دل سے ان کی
کا خاطر تواضع کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے اور ان کو بھی خوش رکھتے تھے اور خود بھی خوش ہوتے تھے۔ تو آج کا سبق جو ہے وہ اتنا ہے، باقی جو آگے کیا ہوتا ہے تو وہ اس کا ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔